إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سب سے پہلے تو مجھ بندہ خاکسار کے لیے اس منبر جلیل پر بطور خطیب حاضری میرے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کی بات ہے. اپنے خطبے کا آغاز اپنے استاد محترم فضیلت العلام الشیخ محمد ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی کے لیے اس دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالی شیخ محترم کو ایمان والی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. قرآن کریم کا بنیادی موضوع انسان ہے. تخلیق انسانی رہن سہن طور طریق عادات و اطوار بنیادی طور پر یہی قرآن کریم کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ابن آدم سے سوال کرتا ہے ابن آدم ذرا بتلا الم نجعل له عینین کہ ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ولسانا وشفتین تیری زبان کو ہم نے بنایا اور 7 دو ہونٹ بھی عطا کیے تاکہ تو اپنی زبان سے صحیح تلفظ ادا کر سکے. اور اس کے بعد وہدیناہ النجدین کے تحت انسان کے اندر اللہ تعالی نے ہر قسم کی 2 متضاد صفات کو رکھا. اگر انسان کے اندر سچائی کی صفت ہے تو یہ انسان جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہ انسان نیکی کو بھی اختیار کر سکتا ہے. یہ انسان بدی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. گویا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کے تحت اللہ تعالی نے انسان کو 2 راستے عطا کر دیے کہ اب اگر یہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی سرچشمہ ہدا کے مطابق قرآنی سرچشمہ ہدا کو اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لاہے عمل بنا لے تو پھر اس انسان کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اے لوگوں سن لو، ہم نے بنی آدم کو عزت ادا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے بر و بحر میں سفر کرنے کی صلاحیت عطا کی. پاکیزہ چیزوں سے اسے رزق عطا کیا اور دوسری مخلوقات پر اسے فضیلت بخشی. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگوں، اگر تم پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ تو تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں سربلند تم ہی لوگ ہو. لیکن اگر جو انسان سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لاہ عمل نہیں بناتا، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، اللہ تعالی کی نشانیوں میں تدبر نہیں کرتا، تعمق نہیں کرتا، تعقل نہیں کرتا، تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ایسے لوگ جنہیں ہم نے قلوب تو عطا کر رکھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، جن کو ہم نے آنکھیں تو عطا کر رکھی، وَلَهُمْ آذَانٌ، ایسے لوگ جن کو ہم نے کان تو عطا کر رکھے، لیکن یہ لوگ اپنے قلوب کو، اپنی عقل و دانش کو، اپنے شعور کو، اپنی سماعتوں اور بصارتوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر. اور پھر ہمارے ذہنوں میں بد سے بدترین جانوروں کا ذکر ہوگا، سفروں کا، کتوں کا ذکر ہوگا، لیکن اللہ تعالی بدترین جانور کن لوگوں کو قرار دیتا ہے؟ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تعالی کے ہاں سب سے بدترین جانور وہ ہے جس کے پاس وحی الہی آ جائے اس کے بعد بھی اس میں تعقل نہ کرے، غور و فکر نہ کرے. حضرات، انسانی فطرتاً انسان تدبر، تعمق اور تعقل سے کام کرنے والا ہے، لیکن ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے سے روکتی ہیں. ان دو چیزوں میں پہلی چیز غصہ. یہ غصہ وہ کبیح بیماری ہے جو انسان کو تدبر و تعمق سے روکتا ہے. اگر غصہ انسانی زندگی میں بے جا داخل ہو جائے اور انسان ہر وقت، ہر لہجہ، ہر موقع محل پر غصہ کرنے لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اہل معاشرہ کی زندگی سے سکون کی رخصت. اور اگر انسان اس غصے کو بالکل ترک کر دے تو پھر نتیجتاً ایک مرض پیدا ہوتا ہے جس مرض سے سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی انسان کو بڑی دور لے جاتی ہے، اللہ بزدلی سے بچانا. دوسری چیز جلد بازی، جو انسان کو تدبر سے روکتی، غور و فکر کرنے سے روکتی، اور انسان بغیر غور و فکر کے جلد بازی میں آ کر کام کر گزرتا. یہ جلد بازی کے بارے میں مسند ابو یعلا کی روایت ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ توقف، آہستہ روی، غور و فکر اور تدبر سے کام کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے، اور جلد بازی سے کام کرنا یہ شیطان کی طرف سے. آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے، یاد ہوگا، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. وقت عبد القیس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ لوگ بڑی جلدی بغیر کسی طور طریق کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جبکہ ان کا سردار اشج، جس کا نام منذر بن عائف تھا، بڑی آہستہ روی سے اپنی سواری کو ٹھکانے لگاتا ہے، اس کا دانا پانی کرتا ہے، اس کے بعد نہا دھو کر پروقار انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ اے شخص، تجھ میں دو خوبیاں ہیں، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ،
تجھ میں دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. پہلی خوبی حلم بردباری، اور دوسری آہستہ روی اور توقف سے کام کرنا. حضرات، یہ تدبر، اسی چیز کی آج ہماری زندگی میں ضرورت ہے. اس تدبر کو لے کر آج میں صرف دو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک، اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں. اقبال رحمہ اللہ کا ایک شاعر ہے، فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. اے نوجوان ذرا اپنے ماضی پر غور کر، تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے کہ تیرے نبی تو کس معاشرے کا رہنے والا ہے. تو کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اخلاق کی گواہی قرآن دیتا ہے. اگر تیرا اخلاق ویسا نہیں تو اے نوجوان میرے بھائی ویسا اخلاق اپنا بنا. کیوں؟ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، ذرا تدبر کر. اور اگر اس شجاع نبی کی شجاعت تجھ میں نہیں تو پھر یاد رکھ، اس شجاع نبی جیسی شجاعت اپنے دل میں پیدا کر. کیوں؟ تو غور کر، تدبر کر، تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ. اور اپنے ماضی، اپنے اسلاف پر ذرا غور کر. اے نوجوان تو کس ڈگر پر چل رہا، تیرے اسلاف کس ڈگر پر چلنے والے تھے، ذرا غور کر. یہ نوجوانوں کے لیے آج پیغام ہے کہ لوگوں اپنی زندگی میں تدبر کرو. ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کر کیا رہے. دوسری بات، دوسرے پیغام میں اپنے وقت کی حکومت کو دینا چاہوں گا. ان سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکام بالا، آج اگر اس منبر جلیل پر کوئی شیخ، کوئی خطیب اللہ اور اس کے رسول کی حق کی دعوت کو تم پر پہنچائے تو تم اسے فرقہ واریت کا الزام دے کر، مولوی ملا کہہ کر سائیڈ میں کر دیتے ہو، ہتھکڑیاں پہناتے ہو. یاد رکھو، جو آج کل تم کر رہے کہ ایک فریق کو جلسے جلوس کی اجازت دے کر دوسرے کو مساجد سے روکتے ہو، فرقہ واریت اگر اس منبر جلیل سے پھیلتی ہے تو اپنے نفس میں تدبر کرو. اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگیوں میں تدبر کیوں نہیں کرتے کہ کون آج فرقہ واریت کا درس دے رہا. یہ دو پیغام اپنی قوم سے دینا چاہوں گا. اسی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو سمجھنے اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا